جو کچھ ہم اس سے مانگیں وہ ہماری سنتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب، 14ویں سے لے کر 21ویں آیت مقدسہ۔ اے پیارو، ہمارا بھروسہ جو ہم اس پر رکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر ہم خدا کے بیٹے سے اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا وہ ہم کو ملا ہے۔ جو کوئی دیکھے کہ اس کا بھائی ایسا گناہ کرتا ہے جو معمولی گناہ نہ ہو تو دعا کرے، اور غیر معمولی گناہ کرنے والے کو زندگی بخشی جائے گی۔ گناہ ایسا بھی ہوتا ہے جو مہلک ہے، اس کے بارے میں اسے دعا کرنے کو نہیں کہتا ہے۔ تو ہر ایک ناراستی گناہ مگر گناہ ایسا بھی ہے جو مہلک نہیں ہوتا۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ شریر اسے چھو نہیں سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور کہ ساری دنیا اس شریر کے قابو میں ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آیا ہے اور ہمیں یہ سمجھ بخشی ہے کہ الحق کو پہچانیں، اور کہ الحق یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں رہتے ہیں۔ یہی حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اے بچوں، تم بتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 149۔ جماعتی جواب: خداوند اپنی امت کو عزیز جانتا ہے۔ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، مقدسوں کی جماعت میں اس کی حمد گونج اٹھے۔ اسرائیل اپنے خالق سے شادمان ہو، فرزندان صہیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان ہوں۔ جماعتی جواب: خداوند اپنی امت کو عزیز جانتا ہے۔ یہ رقص کے ساتھ اس کی حمد کریں، خنجریوں اور بربط کے ساتھ اس کی مدح سرائی کریں، کیونکہ خداوند اپنی امت کو عزیز جانتا ہے اور غریبوں کو فتح مندی سے آراستہ کرتا ہے۔ جماعتی جواب: خداوند اپنی امت کو عزیز جانتا ہے۔ مقدسین جلال میں خوش ہوں، وہ خوشی سے للکاریں اور آرام کریں۔ خدا کی ستائش ان کے لبوں پر ہو، اس کے تمام مقدسین کا یہ فخر ہے۔ جماعتی جواب: خداوند اپنی امت کو عزیز جانتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ تیسرا باب، 22ویں سے 30ویں آیت۔ دلہا کا دوست جب دلہے کی آواز سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اس وقت یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کی سرزمین میں آئے، اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہا اور استباق دیتا تھا۔ اور یوحنا بھی شالیم کے نزدیک عین نون میں استباق دیتا تھا، کیونکہ وہاں پانی بہت تھا اور لوگ استباق لینے آتے تھے، کیونکہ یوحنا اس وقت تک قید خانہ میں ڈالا نہ گیا تھا۔ پس یوحنا کے شاگردوں کی کسی یہودی کے ساتھ طہارت کی بابت بحث ہوئی، اور انہوں نے یوحنا کے پاس آ کر کہا کہ ربی، جو اردن کے پار تیرے ساتھ تھا اور جس کی تو نے شہادت دی، دیکھ وہ استباق دیتا ہے اور سب اس کے پاس جاتے ہیں۔ یوحنا نے جواب میں کہا کہ کوئی آدمی کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ تم میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا کہ میں المسیح نہیں
مگر میں اس کے آگے بھیجا گیا ہوں، جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا ہے اس کی سنتا ہے، دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے۔ پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی ہے، ضرور ہے کہ وہ بڑھے لیکن میں گھٹوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔